الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت دنیا میں بھیجا تھا، اس وقت پورے جزیرہ عرب کا حال یہ تھا کہ ہر گناہ اس زمین پر کیا جا رہا تھا. اولادوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، عورتوں کی عزتیں لٹ رہی تھیں، نیلام ہو رہی تھیں، سود عام تھا، قتل و غارت گری معمولی بات بنی ہوئی تھی، جھوٹ، دھوکہ، اس طرح کے سارے جرائم اس خطے میں عمومی طور سے پھیلے ہوئے تھے، اور جرائم کی کثرت اتنی تھی کہ اس زمانے کے دو بڑے طاقتور ملک، رومن امپائر اور پرشین امپائر، جس کو آج کی زبان میں روس اور امریکہ کہا جا سکتا ہے، وہ طاقتور ملک اس جزیرہ عرب کو اپنے ماتحت لینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ دونوں یہ جانتے تھے کہ جزیرہ عرب اگر ہمارے ماتحت آئے گا تو ہم کو ملے گا کچھ نہیں، بدنامی ہاتھ لگے گی، کیونکہ اکثر جزیرہ عرب کا علاقہ یا تو پتھریلا تھا یا ریگستان تھا، کوئی پیداوار نہیں تھی، پانی نہیں تھا، ترقی کے کوئی اسباب اور وسائل نہیں تھے. اس لیے اس جزیرے کو اپنے ماتحت لینے میں دونوں طاقتوں کو یہ لگتا تھا کہ ہمارا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، اور نقصان ان کے جرائم، ان کی غلطیاں، ان کی دشمنیاں، ان کے ظلم، اس سب کے نتیجے میں دنیا میں ہماری بدنامی ہو جائے گی. اس لیے پورے جزیرہ عرب پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان ایسی محنت کی
ایسی محنت کی کہ سب سے پہلی چیز کہ ان کے بیچ سے جہالت ختم ہوئی، اور جب جہالت ختم ہوئی تو پھر وہ اس علم کی روشنی میں چلے جو علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ان کو دیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان کی دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں، ان کی نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں، ان کے ظلم ہمدردیوں میں بدل گئے، ان کی زیادتیاں احسانات میں بدل گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے سے عرصے میں وہ پورا جزیرہ عرب ایسے خوبصورت معاشرے میں تبدیل ہو گیا کہ دنیا اس خوبصورت معاشرے کو دیکھنے کے لیے آنے لگی۔ ان کے اخلاق، ان کے صاف ستھرے معاملات، ان کی اچھی معاشرت، ان کی پاک دامنی، حیا، پردہ، ایک دوسرے کی غمگساری، ایک دوسرے کے وقت پر کام آنا، یہ اتنا عام ہوا کہ دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگی، اور یہ سارا کام بہت تھوڑے سے عرصے میں ہو گیا۔ اگر یوں کہا جائے کل ملا کر کے 23 سال کے عرصے میں، اور ایسی زبردست تبدیلی اور ایسا زبردست انقلاب آیا کہ تاریخ اس جیسا انقلاب نہ کبھی پیش کر سکی ہے اور نہ کر سکے، جیسا انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے عرصے کے اندر پورے جزیرے میں برپا کر دیا تھا۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، پیغام ملتا ہے کہ انسانیت میں جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا علم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات زندہ رہیں گی، اس قوم میں، اس امت میں، اس انسانیت میں محبت، دوستی، رواداری، ہمدردی، احسان، یہ سب موجود رہے گا۔ اور جیسے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے زندگی دور ہوتی جائے گی اور آپ کی تعلیمات زندگیوں سے نکلتی جائیں گی، ویسے ویسے انسانیت میں نفرت، ظلم، تشدد، زیادتی، جفاکشی، یہ سب عام ہوتا چلا جائے، اور دشمنیاں، نفرتیں، زیادتیاں یہ غیروں کے ساتھ نہیں ہوں گی، یہ اپنوں کے ساتھ ہوں گی۔ بھائی بھائی پر ظلم کرے گا، شوہر بیوی پر ظلم کرے گا، بیوی شوہر پر ظلم کرے گی، دوست دوست پر ظلم کرے گا، جیسے جیسے تعلیمات نکلیں گی سب الٹ پلٹ ہو جائے گا، دنیا کا نظام سب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ جیسے اس وقت جزیرہ عرب میں تو خاندانوں میں
صرف اس بات پر دشمنی ہو گئی کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پانی کیسے پہلے پی لیا، اور اس پر سینکڑوں جانیں چلی گئی۔ سگے بھائیوں میں، بہت قریبی دوستوں میں، ہر وقت کے ساتھ رہنے والوں میں، ان میں آپس میں نفرتیں، آپس میں دشمنیاں، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، آپس میں ایک دوسرے میں زیادتیاں، یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زندگی دور ہو جائے گی۔ اور جتنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آتی جائے گی، اتنا یہ ساری چیزیں ختم اور کم ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے صحابہ میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے جو حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی تعلیمات، آپ کی تربیت، آپ کی فکر، اس کے نتیجے میں وہ جو دشمنیاں تھیں سب دوستیوں میں بدل گئیں، نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں، ظلم انصاف میں بدل گیا، زیادتی احسان میں بدل گئی، اور سب ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن گئے۔ یہاں تک کہ پھر کوئی اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو تیار نہیں تھا، اپنے پڑوسی سے پہلے کھانے کا لقمہ کھانے کو تیار نہیں تھا۔ اتنی زبردست تبدیلی آئی تھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں غور یہ کرے کہ میں اپنی ذات سے کیسا ہوں۔ مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں؟ میں لوگوں پر زیادتی کر رہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں؟ میں لوگوں کی پریشانی کا باعث بناؤں یا لوگوں کی راحت کا سبب بناؤں؟ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے۔ پھر میری زندگی کیا ان تعلیمات پر چل رہی ہے جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں؟ کہ سب سے پہلی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، توحید، وحدانیت کی تعلیم تھی۔ دوسری بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، کہ آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہماری اصلاح، ہماری تربیت، ہماری ترقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ یہ پہلا سبق ہے، یا ناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ پہلا سبق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اچھا، معبود نہیں کا کیا مطلب؟ معبود نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نماز اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی بگڑی کو سنبھالنے والا نہیں، کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں، کوئی موت سے حفاظت کرنے والا نہیں، اور کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ یہ یقین، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ،
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ یقین ہونا. اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے 100 کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں. کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نکلنا آنا جانا، سارے کام. اور پھر اس تصور کے ساتھ آ جائیں کہ میرے نبی نے یہ کام ایسے بتایا ہے اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں. یہ مقصود ہے، یہ پہلی تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پھر اس کے بعد عبادات، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دو، مال دیا ہے حج کرو. پھر معاشرتی زندگی میں جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی پر ظلم نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، بہتان نہ باندھو، بددیانتی نہ کرو، امانت میں خیانت مت کرو، کسی کو رسوا نہ کرو، کسی کو برے نام سے نہ پکارو. یہ وہ ساری تعلیمات ہیں جو قرآن نے بیان کی. میں نے خلاصہ پیش کیا ہے. ساری وہ تعلیمات ہیں جو قرآن بتا رہا ہے. آواز بلند نہ کرو، بڑوں کا ادب کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، امانت داری سے تجارت کرو. یہ سب اللہ اس کے رسول کے حکم ہیں کہ اس پر زندگی کو لاؤ. چیخا چلایا نہ کرو، زمین پر پیر پٹخ کر نہ چلا کرو، اکڑ مکڑ مت دکھایا کرو. سب قرآن بتا رہا. کیا کرو؟ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، تواضع اختیار کرو، سچے بن کر جیو، امانت دار بنو، نگاہوں کی حفاظت کرو، زبان سے میٹھے بول بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، آواز کو پست رکھو، چال میں نرمی لاؤ. یہ سب قرآن بتا رہا ہے. کیونکہ میں آیات پڑھ پڑھ کر کے آپ کو بتاؤں پھر ترجمہ کروں وقت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں. صحابہ نے ان تعلیمات کو پورا کا پورا اپنی زندگی میں اتار لیا. تو کیا ہوا؟ جب یہ تعلیمات پوری کی پوری ان کی زندگی میں آئیں تو رسول اللہ نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ سچے، امانت دار، کامیاب. کلا وعد اللہ الحسنی، قرآن نے اعلان کر دیا سب کے لیے جنت پکی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ راضی. کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی آ گئی تھی. ہم یہ غور کریں کہ یہ جو تعلیمات ہیں ان میں سے کتنی باتوں پر ہم چل رہے ہیں.
سچ اور جھوٹ ہمارا کیا حال ہے؟ کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی امانت داری، کتنا دھوکہ، کتنا ظلم، کتنا احسان۔ ایک ایک چیز کو ہم اپنی زندگی میں سوچیں، تب پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل رہی نہیں چل رہی۔ ماں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سب تعلیمات دی ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہنا، بچوں کی تربیت اچھی کرنا، یا بنی لا تشرک باللہ، ان کی توحید، ان کا ایمان، ان کا یقین، اس کے بنانے کی فکر کرنا، خود بھی نماز کے پابند بننا اور گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ یہ حکم دیا قرآن کہ نبی جی آپ خود بھی نماز کے پابند بنیے اور گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ تو اب میرے گھر والوں کی نماز کا کیا حال؟ میں تو مسجد آ گیا، میں نے نماز پڑھ لی، میرے گھر میں نماز کا کیا حال؟ پردے کا کیا حال؟ حیا اور پاک دامنی کا کیا حال؟ میری نگاہوں کی حفاظت کا کیا حال؟ میری زبان کی حفاظت کا کیا حال؟ یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی، اور ان میں سے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں صحیح رخ پر لانا ہوگا، اور یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اس کا محاسبہ کریں گے، اس کو سوچیں گے، تب پتہ چلے گا۔ اور جتنی زندگی ان ساری چیزوں پر آتی چلی جائے گی، ہم نبی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا یہ ساری چیزیں زندگی کے اندر آئیں گی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ صحابہ اپنی زندگی کو اس طریقے پر لائے تو ساری دنیا میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی، ہر ایک ادب سے نام لیتا ہے، اور کوئی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے سب مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نبی کی اتباع میں کامل تھے، اپنے اللہ کی بات ماننے میں وہ کامل تھے، اس لیے اللہ نے ان کی محبوبیت لوگوں کے دل میں ڈال دی۔ وعدہ یہ کر لیا ذالک لمن خشی ربہ، کہ دیکھو یہ جو مقبولیت اور محبوبیت ان کو ملی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی صحابہ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ جب تمہاری زندگی اس طرز پر آ جائے جو طرز صحابہ کا تھا، تو پھر تمہارے لیے بھی وہی وعدہ ہے جو صحابہ کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ میری نوعیت کیا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یاد رکھو کہ ہمارا تمہارا پوری انسانیت کا دشمن شیطان ہے، ہمارا تمہارا پوری انسانیت کا
دشمن شیطان ہے. اچھا اب وہ جب دشمن ہے تو ہر موقع پہ دشمنی نبھائے گا، ہر موقع پہ دشمنی نبھائے گا، اس لیے سارے وار کرتا ہے وہ کہ جن راستوں سے یہ اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے، وہ سارے وار کرتا ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ تم اپنا کسی کو بڑا بنا لو، اگر تم نے کسی کو بڑا نہ بنایا تو شیطان تمہارا بڑا بن جائے گا. تم اپنا کسی کو بڑا بنا لو، اگر تم نے کسی کو اپنا بڑا نہ بنایا تو شیطان بڑا بن جائے گا، اور جب شیطان بڑا بن جائے گا تو پھر وہ اپنی حرکتیں تو کرے گا، وہ اپنی بڑائی تو ظاہر کرے گا، جتلائے گا، اور پھر ہم اس کے اپنا بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی بات ماننے لگیں گے. اس لیے مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کو اور بعد والوں کو یہ تعلیم تھی کہ اپنا کسی کو بڑا بناؤ. صحابہ کے لیے بڑے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو بڑے کا مطلب کیا ہے؟ بڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا لا کے رکھ دو، مرغا بنا کے کھلا دو، دعوتیں کر دو، ہدیے دے دو. بڑے کا مطلب یہ نہیں. بڑے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر بات چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی پوچھ پوچھ کر کرو، جیسے صحابہ پوچھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک بات پوچھتے تھے. دین کی ہو یا دنیا کی ہو، گھر کی ہو یا اولاد کی ہو، کاروبار کی ہو یا تعلقات کی ہو، ایک ایک بات پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے تھے. یہی سبق اور یہی پیغام بعد والوں کو دیا گیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھو. قرآن کہہ رہا ہے. اور جاننے والے کون ہیں؟ وَالرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، جاننے والے وہ ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہوں. اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان کو بڑا بنانا جو اللہ کے سامنے انابت اختیار کرنے والے ہوں، رونے دھونے والے ہوں، ان کو بڑا بناؤ اور ان سے پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. اور تم نے اگر ان کو بڑا نہ بنایا تو پھر لا محالہ شیطان بڑا بن جائے گا، اور پھر وہ ہم سے کھیلے گا، ہم سے کھیلے گا، ہمارے ایمان سے کھیلے گا، ہمارے اعمال سے کھیلے گا، ہماری چیزوں سے کھیلے گا، سب سے کھیلے گا. دوسرا شیطان کا خاصہ یہ ہے کہ جب شیطان بڑا بن جاتا ہے تو وہ انسان کی 3 چیزوں پر اٹیک کرتا ہے: جسم، اسباب اور مال پر، اور تعلقات پر. ان 3 چیزوں پر اٹیک کرتا ہے کہ جسمانی طور پر اتنا کمزور کر دے گا، ایسی چیزوں میں مبتلا کر دے گا کہ آدمی کچھ کر نہ سکے. یہ حملہ ہوگا شیطان کا.
یا پھر مال اور اسباب پر حملہ ہوگا، کاروبار کی شکلیں بگڑ جائیں گی، آمدنی کے راستے بند ہو جائیں گے، روزی تنگ ہو جائے گی اور یہ بوکھلا جائے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، نتیجہ سود کی طرف جائے گا، حرام کی طرف جائے گا، شرک کی طرف جائے گا، نہ جانے کہاں کہاں بھاگے گا۔ اور تیسرے پھر تعلقات پر حملہ کرے گا، رشتہ داریوں پر، دوستیوں پر، ملنے جلنے والوں پر، ان پر حملہ کرے گا کہ یہ بلا وجہ آپس میں لڑ بیٹھیں گے، بلا وجہ کی بول چال بند ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بڑا بنا کر تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور یہ سب شیطانی حملے ہوں گے، اور انسان اس کو شیطانی حملہ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ کہ اگر ان کو شیطانی حملہ سمجھے گا تو توبہ اور استغفار کرے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ان سے کہیے کہ یہ توبہ اور استغفار کریں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اور یہ توبہ اور استغفار کر لیں گے سچے دل سے تو کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں ان پر رحمتوں کی بارشیں کر دوں گا۔ یہاں رحمتوں کی بارش سے دو طرح کی بارش مراد ہے، ایک تو عام بارش، جس بارش سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، جس بارش سے موسم میں بہار آتی ہے، جس بارش سے زمین کا سوکھا ختم ہوتا ہے، اور ایک بارش اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہے کہ یہ توبہ اور استغفار کریں گے تو ان پر رحمتوں کی بارش کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دوسرا کام کیا ہوگا کہ ہم ان کے مالوں میں برکت ڈال دیں گے اور ان کی اولاد میں برکت ڈال دیں گے، کہ یہ جو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم کریں گے کثرت استغفار پر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آخرت کا نفع یہ ہے کہ کل جب یہ آئیں گے تو اس استغفار کے بدلے میں ان کو ایسے باغات دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ وعدہ ہے۔ اس لیے کسی کو بڑا بنا کر اپنے کو اس کے تابع رکھنا، جیسے صحابہ نے رکھا کہ صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان کر جیے، ابو بکر کو بڑا مان کر جیے، حضرت عمر کو بڑا مان کر جیے، عثمان کو بڑا مان کر جیے، علی کو بڑا مان کر جیے، معاویہ کو بڑا مان کر جیے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تھوڑے وقت میں بہت بڑا کام لے لیا اور ساری دنیا میں ان کی عزت قائم کر دی، ان کا رعب قائم کر دیا، دبدبہ قائم ہو گیا۔ صحابہ کا ایک رعب تھا اور وہ اطاعت کی بنیاد پر تھا، اور جب امت اطاعت سے نکل آئے گی، منمانی کرنے لگے گی، نبی کی تعلیمات سے دور ہو جائے گی، تو نقصانات جو ہوں گے ان میں کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ اس کے رعب کو ختم کر دے گا، اس امت کے رعب کو ختم کر دے گا، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ اور اس کی حیثیت گاجر و مولی کی ہو جائے گی، جیسے دسترخوان پر گاجر اور مولی کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ادھر سے کھاتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھاتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھاتا ہے، اور ایک گاجر 10 جگہ بڑھ جاتی ہے، ایک مولی 10 جگہ پڑ جاتی ہے،
بالکل اسی طرح جب یہ امت تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے گی، اس کا رعب ختم ہو جائے گا، تو دنیا کی باطل طاقتیں اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گی اور یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ یہ ہوگا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی کو نہ لایا گیا۔ ہر آنے والا ربیع الاول کا مہینہ یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کی بہاریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہیں، کہ اگر تم اپنی زندگی میں بہار چاہتے ہو تو یہ بہاریں تمہاری زندگی میں لوٹ کر آ جائیں گی اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آ جاؤ گے۔ زندگی کا ایک ایک عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ یہ پیغام ہے ربیع الاول کا کہ اتنے سال گزر گئے، پھر یہ موقع آیا ہے، اب فیصلہ کرو، اب طے کرو کہ زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لائیں گے، اور اپنے اعمال کا صبح سے لے کر شام تک یہ جائزہ لو کہ ہم کون سا کام کیسے کر رہے ہیں اور کون سا کام کس لیے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں۔ جب تک کیسے اور کس لیے یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق نہیں ہو جائے گا، ہماری عزتیں ہمیں واپس نہیں ملیں گی، ہمارا رعب ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے بتایا۔ کس لیے؟ جس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اور جب یہ نیت ہوگی کہ میرا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو پھر نگاہ کسی دوسرے پر نہیں جائے گی، نگاہ کسی دوسرے پر نہیں جائے گی، بلکہ ہر وقت نگاہ اپنے اوپر رہے گی۔ آج ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کو پاک صاف سمجھتے ہیں، ہر برائی، ہر بگاڑ، ہر خرابی کا سبب سامنے والے کو جانتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ یہیں بیٹھ کر کے یہ کانفرنس کریں کہ بھئی یہ بتاؤ ملک کے حالات کیوں بگڑ رہے ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اگر یہ ہم جائزہ لیں تو ہم میں سے ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوگی۔ کوئی کہے گا صاحب یہ سب نیتاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب مولویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب فلاں آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں اسکیم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی رائے اس طرح پیش کرے گا۔ آج کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب ہیں، غلطی ہو نہیں سکتی، طے شدہ بات ہے۔ لیکن طائف کے میدان میں کیا کہا تھا؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ میری وجہ سے نہیں ہوا۔ اب بتاؤ، نبی تو یہ کہے کہ میری وجہ سے نہیں ہوا اور ہم یہ کہیں کہ نہیں فلاں کی وجہ سے نہیں ہوا۔
سارا مسئلہ اس وقت یہی ہے، ہر ایک یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ جی اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے بگڑ گیا، اس کی وجہ سے بگڑ گیا۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو، آپ دونوں سے بلا کر کے پوچھو تو دونوں یہ کہیں گے کہ جی میری کوئی غلطی نہیں، اس کی غلطی ہے، میں نے سارے کام صحیح کیے، غلطی اس نے کی۔ اور اس سے پوچھو تو وہ یہ کہے گا کہ جناب میں نے کوئی غلطی کی نہیں، ساری غلطی اس کی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو، بیوی سے پوچھو ساری غلطی شوہر کی، شوہر سے پوچھو ساری غلطی بیوی کی۔ بھائی بھائی کی لڑائی ہو تو بھائی دوسرے بھائی کی، وہ بھائی دوسرے بھائی کی۔ باپ بیٹے کی لڑائی ہو جائے، بیٹا باپ کی غلطی بتاتا ہے، باپ بیٹے کی غلطی بتاتا ہے۔ چونکہ ہم اپنے کو غلط نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ ہم اپنے کو غلط نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم توبہ اور استغفار نہیں کر رہے۔ ہم اپنے کو غلط نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے۔ اور یہی سبب ہے سارے انتشار اختلاف کا اور ساری پریشانیوں کا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا تھا، اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور میں اپنی کم تدبیری کی شکایت کرتا ہوں۔ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ ہمارے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا۔ ہم نے 5 وقت کی نماز کیا پڑھی، چہرے پر داڑھی کیا رکھی، سر پر ٹوپی کیا رکھ لی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کا راضی رہنا یہ ہماری بپوتی ہے۔ اب اللہ ہم سے کیسے ناراض ہو جائے گا؟ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، اب ہم سے کیسے ناراض ہو جائے گا؟ ناراض ہوگا ان سے، ناراض ہوگا ان سے، ناراض ہوگا ان سے۔ ہم سب کا حال ہے یہ، سب اسی حال سے گزر رہے ہیں۔ اور اسی سب کی وجہ سے وہ معاشرہ وجود میں نہیں آ پا رہا ہے جو معاشرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، جہاں محبتیں ہی محبتیں تھیں، جہاں احسان ہی احسان تھا۔ سارا مدینہ کھانے والا نہیں تھا، کھلانے والا تھا۔ سارا مدینہ ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے والا تھا، ایک دوسرے کا معاون تھا، مددگار تھا، خوبیوں کو پھیلانے والا تھا۔ ابھی ہم لوگ سب بیٹھ جائیں، کسی کی تعریف تو کریں گے 2 منٹ، اور اس کے بعد فلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بہت دیندار ہیں، بہت چنا ہے، لیکن اب لیکن کے بعد شروع ہوگی، اور لیکن کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوگا تو وہ 10 منٹ 20 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ کتنا وقت گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہ تم ساتھیوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرو گے، اللہ وہ خوبیاں تمہارے اندر پیدا کر دے گا، اور تم ساتھیوں کی برائیوں کے تذکرے کرو گے، اللہ ان تذکروں کی وجہ سے تمہارے اور ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دے گا، نہ چاہ کر کے بھی دل نہیں ملیں گے۔ اندر سے دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔
اور خوبیوں کا تذکرہ شروع کر دو، بغیر کہے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ نظام ہے۔ تو ہم کس رخ پر چل رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زندگی کے ہر مرحلے پر یہ سکھا اور بتا کر گئے ہیں کہ وہ تعلیمات اگر زندہ ہو جائیں گی تو پھر وہ دور لوٹے گا جو دور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں تھا۔ ہاں، وہی محبتیں ہوں گی، وہی اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، وہی رعب ہوگا، وہی دبدبہ ہوگا، وہی زبان کا اثر ہوگا، وہی بات کا اثر ہوگا، سب کچھ وہ لوٹ آئے گا اگر ہماری زندگیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آ جائیں۔ ہم نام تو لیتے ہیں تعلیمات کا، ہم تذکرہ تو کرتے ہیں تعلیمات کا، لیکن جب عملی نمونے کا وقت آئے گا، عمل کرنے کا وقت آئے گا، تب ہمارا عمل کچھ اور ہو جائے گا۔ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ نا میں رسول اللہ والا ہوں، اور رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے امانت دار بنو، سچے بنو، خدمت والے بنو، غم گساری والے بنو، وقت پر کام آنے والے بنو، انصاف والے بنو، لوگوں کو درگزر کرنے والے بنو۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس پر لاؤ۔ گھر والوں کا اس کے لیے ذہن بناؤ کہ دیکھو تم احسان کرو گے اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا، دیکھو تم محبتیں بانٹو گے اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، دیکھو تم معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہر موقع پر اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، یہ ذمہ داری ہے ہماری گھر کی بھی کہ ہم ان کے رخ کو بھی اس پر لائیں کہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی ہے۔ سیرت اسی کا نام ہے، سیرت النبی، سیرت النبی اسی کا نام ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آ جائیں، جو آپ سکھا کر گئے، جو بتا کر گئے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، اتنی لمبی کہ پیر سوج گئے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو نبی ہیں، معصوم ہیں، محبوب ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کو شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ رب کا شکر گزار بندہ بننا یہ نبی کی تعلیم ہے۔ تو ہم نعمتوں پر شکر کرنے والے بنیں اور گھر والوں کو اس پر ڈالیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری پر پکڑ ہے، ناشکری پر اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے خوب شکر ادا کرنا اور خوب اتباع سنت کا اہتمام کرنا۔ ایک چھوٹے چھوٹے سے عمل، کھانا کھانے جا رہے تھے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، ہاتھ نہیں دھویا، دھیان کر کے اللہ کے نبی نے ہاتھ دھونے کو فرمایا ہے، میں ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤں گا۔ پانی پی رہے تھے، بائیں ہاتھ میں گلاس لے لیا، منہ کے قریب چلا گیا، پھر واپس لایا کہ نہ، اللہ کے نبی نے سیدھے ہاتھ سے پینے کو بتایا ہے، سیدھے ہاتھ سے پیوں گا۔ یوں اپنے کو روک روک کر نبی کے طریقے پر لانا۔ اچھا یہ سب کام تو بہت آسان، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا،
سنت کے مطابق لیٹ جانا، دائیں پیر سے مسجد میں داخل ہونا، بائیں پیر سے مسجد سے باہر نکلنا، سونے کی دعا پڑھنا، بیت الخلاء جانے کے، یہ سب بہت آسان ہے۔ معاف کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اپنی غلطی مان لینا، اور اس کو سنت نہیں سمجھ رہے، اس کو نبی کی سنت نہیں سمجھ رہے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے اور یہ بھی دین ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آنا، غلطی کرنے والوں کو معاف کرنا، نظر انداز کرنا، ان سب چیزوں کو دین نہیں سمجھا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل زندگی لے کر کے آئے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ قرآن نے اعلان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو امانت لے کر کے آئے ہیں، کتاب کی شکل میں اور اپنی عملی زندگی کی شکل میں، یہ کامل اور مکمل ہے، اس میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس زندگی کو زندگی میں لانا، یہ ہے سیرت النبی، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے گھر کو اپنے گھر میں زندہ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنی اخلاقی زندگی میں زندہ کریں، یہ ہے مقصود۔ اور اسی پر رعب ہے، اسی پر عزت ہے، اسی پر شرافت ہے، اسی پر کامیابی ہے، اور اسی پر اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ نہیں ہوگا تو رعب ذلت میں بدل جائے گا، بزدلی میں بدل جائے گا، عزت ذلت میں بدل جائے گی، کامیابی رسوائی میں بدل جائے گی، طاقت کمزوری میں بدل جائے گی، اجتماعیت پارا پارا ہو جائے گی، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہ آئی۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، نظر آئے گا یہ عبداللہ ہیں، یہ عبد الرحمن ہیں، یہ عبد الرحیم ہیں، یہ سلمان ہیں، یہ صابر ہیں، یہ شکیل ہیں، یہ فاروق ہیں، یہ احمد ہیں، یہ محمد ہیں، یہ جمیل ہیں، سب نظر آئے گا، سب ہیں۔ کون ہے جی؟ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ حال کیا ہوگا؟ اندر سے دل پھٹے پڑے ہوں گے، میرا دل ان سے نہیں مل رہا، ان کا دل ان سے نہیں مل رہا، ان کا دل ان سے نہیں مل رہا، ان کا دل ان سے نہیں مل رہا، سب پھٹے پڑے ہوں گے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم تصویر پیش کریں گے کہ جی ہم سب ایک ہیں، اور پھر تم سمندروں کے جھاگ کی طرح بھی ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بے وقت، بے وزن، بے حیثیت بنا دیے جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت پر لانے کی فکر کرنا۔ نتیجہ موجود ہے، نتیجہ موجود ہے۔ صحابہ نے اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت پر جب ڈھال دیا تو اللہ نے ان کی عزتوں کے فیصلے کر دیے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اللہ نے ان کا رعب ساری دنیا پر ڈال دیا، اللہ نے ان کی عزتوں کے، سربلندی کے، کامیابی کے فیصلے کر دیے، اور دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ اور یہ سب اس وقت ہوا جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت پر آ گئے۔
اور جیسے پہلے ہوا آج بھی ہوگا اگر یہ امت اس سیرت پر آ جائے جو سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے. یہ مقصود ہے. اور اس سیرت پر لانے کے لیے مجھے تمہیں ہر ایک کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا اور اپنی ذات سے تبدیلی کرنی ہوگی. میں اپنے کو بدل لوں, میں اپنے کو اہتمام سنت پر, اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اپنے آپ کو لے آؤں. یہ پہلی ذمہ داری ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ آپ خود بھی کریے اور گھر والوں کو بھی اس پر لائیے. لا نسألك رزقا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے. نحن نرزقک, روزی تو ہم دیں گے. انجام تو نیکوکار لوگوں کا ہے, اچھی زندگی گزارنے والوں کا ہے. اس لیے ہم سب یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی کو سیرت پر لانے کی کوشش کریں گے. یہ اس ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم ہر عمل میں اس بات کی فکر کر لیں کہ میری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے.